یہ اپنے اندر اتنا خوفناک اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ یقین جانیے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ قیامت اب قریب ہے. کیونکہ ایک انسان کے سے آپ کو اگر کوئی چیز چوری کرنی ہو، آپ اس کے پرس میں سے رکھے پیسے چوری کر لیں گے، آپ اس کا بٹوا چوری کر لیں گے، اس کا پرس چوری کر لیں گے، آپ اس کے ہاتھ کی چوڑیاں چوری کر لیں گے، آپ اس کے کان کی بالیاں چوری کر لیں گے، آپ اس کی گلے کی چین چوری کر لیں گے. یہ تمام چیزیں چوری کی جا سکتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کے پیٹ سے اس کا نومولود بچہ چوری کر لیا گیا؟ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اس کو دنیا کے اندر آنا تھا، اس بچے کو پیٹ چاک کے یعنی کاٹ کے پیٹ سے نکالا گیا 7 ماہ کی حاملہ عورت کے اندر سے. یہ واقعی میں بڑا خوفناک اور دردناک واقعہ. میں نے کہا نا، میں نے اپنے صحافتی کیریئر کے دوران ایک سے ایک خوفناک واقعہ دیکھا. میں بائی الیکشنز کور کرنے کے لیے سکھر گیا تھا، وہاں پر 15 افراد کی لاشیں دیکھی تھی جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. لیکن وہ واقعہ بھی اس واقعے کے سامنے یقین جانیے کچھ نہیں. یہ واقعہ آپ نے آخر تک ضرور سننا ہے، کیونکہ مجھے تو آج یقین ہو گیا کہ بھائی قیامت قریب ہے. کیونکہ اس ملک کے اندر جس طرح کی وحشت ناک وارداتیں ہونے لگی ہیں، مجھے یقین ہو گیا یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان کا شہر ہے سیالکوٹ. یہاں پر 3 کردار ہیں. ایک وہ کردار ہے جو کہ حاملہ خاتون تھی 7 ماہ کی، جس کا گلا کاٹا گیا، اس کے بعد اس کا پیٹ کاٹا گیا اور اس کے اندر سے بچہ نکالا گیا. بچہ نکالنے والی ایک عطائی ڈاکٹر ہے اور اس کا نام ہے ارم. جس حاملہ خاتون کو قتل کیا گیا اس کا نام ہے رافیہ. اور جس کو وہ بچہ چاہیے تھا، جس نے اس بچے پر گندی نگاہ ڈالی تھی، جس عورتوں کو اس بچے کو چوری کرنا تھا، اس میں سے ایک کا نام ہے عزیزہ اور اس کی بیٹی ہے کرن. عزیزہ اور کرن یہ دونوں بچے کی تلاش میں تھے، کسی طریقے سے بچہ مل جائے، نومولود بچہ مل جائے. انہوں نے ایک جگہ ڈیل کی 2 لاکھ روپے میں کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہو تو وہ ہمیں لا کے دے دینا. بچہ چوری کرنے کی جو واردات ہوتی، یہ ناکام ہو گیا. ان کا رابطہ ہوا ارم سے. ارم ایک عطائی ڈاکٹر ہے جناب. یہ کراچی میں بھی کام کر چکی ہیں اور 1-2 علاقوں میں اور کام کر چکی ہیں. سیالکوٹ کے اندر یہ کام کر رہی تھی. ان کے پاس ایک خاتون آئی جو کہ پریگننٹ ہو چکی تھی. ان کا نام تھا رافیہ. رافیہ 7 مہینے تک ہر مہینے آ کے چیک اپ کراتی، جس طرح سے حاملہ خاتون آ کے چیک کراتی تھی نا. ان دونوں خبیث عورتوں کی، عزیزہ اور اس کی بیٹی کرن، اس کی گندی نگاہ پڑی رافیہ پر. اس نے ارم سے بات کی اور کہا کہ میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گی، تم اس کا گلا کاٹ دو، اس کا پیٹ کاٹو، اس کو جان سے مار دو، لیکن اس کا بچہ نکال کے مجھے دے دو. ارم کو نہ خوف خدا تھا اور نہ ہی اس کے سمجھ آیا کہ اس نے کرنا کیا. اس نے حامی بھر لی، ہاں ٹھیک ہے جناب کر لیں گے. ایک دن رافیہ ارم کو چیک اپ کرانے کے لیے اپنے گھر آتی، مطلب ارم کے گھر جاتی ہے. اب جب یہ گھر جاتی ہے تو ارم جو ہے وہ نشاور جو ادویات ہوتی ہے نا وہ پیستی ہے، اور کرن اس کو پانی میں ملا کے رافیہ کو پکڑا دیتی ہے. ارم پہلے ہی کرن اور عزیزہ کو بتا چکی تھی کہ یار یہ رافیہ میرے گھر آنے والی ہے تو تم دونوں آ جانا، آج ہی اس کا کام تمام کر کے اس کا بچہ نکال لیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں یہ واقعہ کس طرح بیان کروں. میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے الفاظ نہیں مل رہا. وہ دن آتا ہے جس دن اس بیچاری رافیہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے. اس کو اپنے گھر بلا کے یہ نشاور ادویات کوٹ کوٹ کر پیس کر دیتی ہیں، یہ پانی میں پی جاتی ہے. کرن پانی پلاتی. پھر یہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے عزیزہ کو اور کہتی ہے کہ ذرا بلیڈ لے کر آنا، دستانے لے کر آنا، دستانے اور بلیڈ لے کر، اور صندوق لے کر آنا. یہ دستانے، بلیڈ اور صندوق لے کے ارم کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب جب یہ رافیہ بے ہوش ہوتی ہے تو یہ عزیزہ یہ چڑھتی ہے اس کے سینے پر، پہلے اس کا گلا کاٹتی ہے، گلا کاٹتی ہے، بیچاری مر جاتی ہے بے دردی کے ساتھ. پھر اس کا پیٹ چاکتی ہے، پیٹ کاٹتی ہے، اس کے اندر سے اس کے لخت جگر کو نکالتی ہے، اس کے بچے کو نکالتی ہے. بچے کو نکال کے اس کو ٹاول کے اندر لپیٹتی ہے اور ہاسپٹل بھاگنے لگتی ہے. ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ بچہ مر جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے. ان سب کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ یار اب کیا کریں. یہ ارم جو عطائی ڈاکٹر ہے اس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں 2 لاکھ روپے تمہیں آفر کی تھی، تم نے کام تو کیا نہیں، میں 70,000 روپے تمہیں مزید دے دوں گی، لیکن اس عورت یعنی رافیہ جو مر چکی ہے اس کی لاش کو صندوق میں ڈالو اور یہاں سے اس کو ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرو.
یہ محلے والوں کو بلاتے ہیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے نام پر یہ اس سے صندوق اٹھواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک عورت اس حد تک جلاد ہو سکتی، اس حد تک جلاد ہو سکتی. یار اس کے ابھی وہ بچہ 7 ماہ کا تھا اندر پیٹ میں، ابھی اس نے دنیا میں آنا تھا، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ان لوگوں نے. ان دونوں عورتوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ عزیزہ، یہ کرن، یہ ارم، ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ان کو چوراہے پر اس وقت تک پتھر مارنے چاہیے اور عورتوں سے پتھر بٹوانے چاہیے.